بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے آپ اس کتاب کا مطالعہ کیسے کریں۔ ششماہی تعطیلات چل رہی تھی، اطراف و اکناف میں جانا ہوا۔ کنز القرآن یوٹیوب چینل سے منسلک کچھ احباب و رفقائے کرام سے ملاقات ہوئی، تبادلے خیالات ہوئے تو کچھ نئے احباب نے بندے کی کتاب رہنمائے حفاظ کے متعلق چند باتیں پوچھ لی۔ ان میں سے ایک ساتھی نے پیچھے سے ہلکی آواز میں پوچھ لیا کہ آپ کی کتاب تو ہم تک پہنچی ہے، لیکن اس کے استعمال کا کیا طریقہ رہے گا؟ بحیثیت معلم کیسے مطالعہ کریں اور بحیثیت متعلم اس کو کیسے پڑھیں؟ جب یہ بندہ سوال کر رہا تھا تو دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ اعتراضاً تو نہیں پوچھ رہا ہے، لیکن ظن المؤمنین خیرہ کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اولاً ان کے سوال کو بغور سنا، بعدہ تشفی بخش جواب دینے کی کوشش کی۔ موقع ملنے پر اس گفت و شنید باتوں کو قلم بند کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پیارے ناظرین و سامعین، یہ کتاب ہر حافظ قرآن کے لیے ہے، چاہے آپ نئے ہو یا پرانے حافظ ہو، معلم ہو یا متعلم ہو۔ یہ کتاب ہر خاص و عام حفاظ کرام کے لیے بیش قیمت تحفہ ہے۔ یہ کتاب خصوصاً حفظ قرآن میں جاری و ساری ہر معلم و متعلم کو مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اس کتاب میں دوران حفظ پیش آنے والی جزوی باتوں کا حل مل رہے گا۔ اس کتاب میں حفظ کے آغاز سے تکمیل تک ہر چھوٹے موٹے موڑ پر طالب علم کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کتاب کا مطالعہ کیسے کریں۔ سب سے پہلی بات کہ کتاب کا اکثری حصہ قرآنی آیات پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو باوضو اٹھائیں۔ دوسری بات کہ اصول و ضوابط کی رعایت کے ساتھ مطالعہ کریں۔ تیسری بات، کتاب کا عنوان، کتاب سے استفادے کا طریقہ کار، اس کو پڑھیے۔ چوتھی بات، کتاب میں مذکور تقریض و تمہیدی کلمات کو بھی پڑھیں، پھر کتاب کا مطالعہ شروع کریں۔ پانچویں بات، پوری کتاب پاروں کی ترتیب پر ہے اور ہر پارے کے تحت 8 عناوین ہیں: مشکل کلمات بلحاظ ادا، مشکل آیات بلحاظ ادا، وقف بالتشدید، فوائد متفرقہ، طویل آیات، رکوعات، متشابہات اور سوالات و جوابات۔ ان میں سے پہلے 2 عنوان کو پارہ شروع کرنے سے پہلے طالب علم سے حل کروائیں، چاہے از خود حل کر لیتا ہو یا نہ کرتا ہو، با تجوید یا بلا تجوید، لیکن ہر معلم قرآن ان مشکل کلمات و آیات کو از خود حل کروائیں، تو انشاءاللہ دوران سبق کوئی پریشانی یا پیچیدگی لاحق نہیں ہوگی۔ ان دو عنوان کو حل کر لینے کے بعد اس پارے کا حفظ شروع کریں۔ دوران حفظ جب وقف بالتشدید اور فوائد متفرقہ کے مقامات آئے تو طالب علم کو توجہ دلائیں، وقف بالتشدید بڑھ کر بتلائیں۔ 5واں عنوان ہے طویل آیات۔ طویل آیات قرآن مجید کے ہر پاروں میں 8 سے 10 آیات ایسی ہے جو 2.5 سے 3 سطر کی ہے، چاہے قرآن 15 سطری ہو یا 13 سطری ہو،
ان طویل یعنی کہ لمبی آیات میں ترجمے کی رعایت کے ساتھ مناسب جگہ پر وقف و اعادہ اور ابتدا کی علامت بنائی ہے۔ کون سی علامت کس کے لیے ہیں جاننے کے لیے دوسرے ایڈیشن کا صفحہ نمبر 14 دیکھیں۔ اس کے مطابق طالب علم اپنے قرآن میں اس طویل آیات پر علامت بنا لیں اور اسی کے مطابق ہمیشہ کے لیے وقف و اعادہ اور ابتدا کریں۔ ہر پارے کی طویل آیات کی مستقل کلپ ہم نے بنائی ہے اور پلے لسٹ بھی بنائی ہے۔ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اور نہ ملنے پر بندے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ چھٹا عنوان ہے رکوعات۔ یہ قرآن مجید کی چند اصطلاحات میں سے ایک ہے جو ہمیں کئی جگہوں پر کام آتی ہے، جیسے سبق یاد کرتے وقت، امتحان میں، نماز میں، تراویح میں وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ہر پارے میں رکوع کو سبق کے دین سے ہی یاد کرانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ کریں کہ پارہ مکمل ہونے پر یا ایام امتحان میں یاد کر لیں گے، ایسا نہ کریں۔ رکوعات کو سبق کے ساتھ یاد کریں گے تو وہ سبق پارہ آموختہ میں بھی بول پائیں گے۔ کتاب میں مجموعی 3 طرح کی رکوعات ہے: پارے کی، سورت کی اور پورے قرآن مجید کی۔ کتاب میں پورے قرآن مجید کی رکوعات درج کر کے ایک حفظ کے طالب علم کی ضرورت سمجھ کر ہم نے رکوعات کو درج کیا ہے، جو بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ 7واں عنوان ہے متشابہات قرآنیہ۔ طالب علم حفظ شروع کرے تو ہر رکوع میں آنے والی طویل آیات، رکوعات اور متشابہات کو بہت سنجیدگی سے بتلانا چاہیے۔ درجات حفظ میں اصل چیز تو پختگی قرآن ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ متشابہات کا جاننا ایک حافظ قرآن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ کتاب میں رکوع کی ترتیب پر متشابہات کو ذکر کیا ہے تاکہ طالب علم بآسانی سمجھ سکے۔ یہ بے ترتیب ذکر کرنے سے احتراز کیا ہے۔ آخر میں طالب علم جب پارہ مکمل پارہ حفظ کر لے اور پورا پارہ ایک نشست میں سنا دے تو نیا پارہ شروع کرنے سے پہلے طالب علم کو یہ 8واں عنوان یعنی سوالات و جوابات بتلائیں۔ نہیں پڑھ سکتا ہے تو پڑھ کر بتلائیں، اور جوابات کے لیے طالب علم کو یہ ہدایت دیں کہ بیٹے ان سوالات کے جوابات سے آپ کے حفظ میں اعتماد لانا مقصود ہے، کوئی تنبیہ مقصود نہیں ہے۔ اکثر جوابات عدد میں لکھنا ہے، اس لیے آپ اپنے حفظ پر اعتماد کر کے لکھیں، قرآن میں نہ دیکھیں۔ اولاً سارے جوابات پینسل سے لکھیں، بعد ازاں استاد محترم کو بتلائیں، اصلاح ہو جائے تو پھر قلم سے لکھ لیں۔ اسی طرح ہر پارے کو حفظ مکمل کر لینے پر پہلے ایک نشست میں سنا جائے، بعد ازاں اسی پارے سے تیار کردہ 15 سوالات کے جوابات تحریراً طلب کیے جائیں تاکہ طالب علم کو حفظ کردہ پارے پر اعتماد کلی حاصل ہو جائے۔ اسی 8ویں عنوان یعنی سوالات و جوابات کے قائم کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر معلم تحفیظ بلا کسی تنبیہ کے کتاب میں مذکور سوالات کی جوابات طلب کر کے حفظ کردہ پارے پر اعتماد لا سکے۔ ناظرین کرام، کتاب میں مذکور 8 عناوین کا کیسے اور کس طرح مطالعہ کیا جائے تفصیل سے بتلایا۔ اس کے بعد بھی کسی ساتھی کو کتاب کے کسی بھی حصے کے متعلق کوئی بات پوچھنا ہو تو بندے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
اب 8ویں عنوان کے بعد ایک سطر جو کہ کتاب کے ہر پارے کے آخر میں ہے، جو حفظ کردہ پارے کے لیے مسک الختام ہے، اس کی وضاحت کرنا ہے، لیکن آج کی کلپ کو یہیں پر روک دیتے ہیں طویل نہ ہو جانے کی وجہ سے۔ انشاءاللہ دوسری نشست میں اس بات کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔